ابو بکر آئے تھے تو صدیق اکبر کے نام سے پوری دنیا میں پہچان بنائی. عمر آئے تھے، وہی عمر ہے جو خود کہتے میں خطاب کا بیٹا عمر. اپنی بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلی جاتی تھی، لیکن نسبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر فاروق کی نگرانی قائم تھی. تنہا، اور ایسی نگرانی قائم تھی کہ بغیر جبے کے پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا وہ امیر المومنین، اس کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ بھی ڈرا کرتے تھے. انہوں نے عزت یہ تمام مال و دولت میں نہیں ڈھونڈی، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں ڈھونڈی. عثمان آئے تھے تو ذو النورین بنائے گئے. حیدر، حضرت علی بن ابی طالب آئے تو حیدر کرار اسد اللہ الغالب بنائے گئے. میرے مصطفیٰ کی نسبتیں ہی تو ہے جنہوں آسمان کا ستارہ بنایا ہے. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے وابستہ ہوئی ہے. تو پھر ان کی عزتوں کے حال تو دیکھو. حضرت علی کہتے ہیں جس وقت میں میرے مصطفیٰ کے پاس آیا تھا، جب اللہ کے نبی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، 9 سال کی عمر تھی، پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری رہتی تھی، آنکھیں لال ہونا. حضرت علی کہتے ہیں کمزوری تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر نظر ڈالی اور دعا کی تھی کہ اللہ اس کو طاقت عطا فرما. پھر طاقت کا حال یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں 40 صحابہ جس دروازے کو اٹھا نہ پاتے، تنہا حیدر کرار ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو 16 گز پیچھے ڈال دیا. وہ فاتح خیبر شکن وہ کیسے بنے؟ میرے مصطفیٰ کی نظروں کی بات ہے. اس غلامی نے انہیں آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر رکھا ہے. آج بھی ان کی عزتیں ختم نہیں ہوئی، ان کی عزتوں پر فرق نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بے انتہا عطا کرتے تھے، بے حساب نوازتے تھے، اس کی چند مثالیں میں عرض کروں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس کو کیا ملا ہے یہ وہ لوگ بتائیں گے جن کو ملا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی، بیمار ہوں تو رسول پاک کے پاس آ جاتے. اپنی پیٹ کے درد کی شکایت لے کر آئے، کوئی آنکھوں کی نابینا ہونے کی شکایت لے کر آئے، کوئی زبان کے گونگا ہونے کی شکایت لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے بھیجا ہے. پیٹ کے درد والے کو پیٹ کے درد سے شفا، اور گونگے کو زبان، نابینا کو آنکھیں، لنگڑے شخص کو پاؤں. یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی. اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی میں تھا، اب تو وہ قبر میں جا چکے، اب تم مت مانگو. تو اس لیے اب میں اپنے ٹاپک کو بعد وفات حضور کی سخاوت پر ہی کہنا چاہوں گا. حضور کی وفات کے بعد وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں. میرے عزیزو، مثالیں یہاں ہمارے پاس جتنی موجود ہیں کتابوں میں، حضور کی حیات سے زیادہ وفات کے بعد کی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں 63 سال تک رہے، لیکن وفات ہو کر کے اب 14 صدیاں قریب آ گئی ہیں، یعنی 1390 سال سے زیادہ قریب ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنے لمبے عرصے میں کیا امت کو کبھی کچھ نہیں ملا وہاں سے؟ جس کو نہیں ملا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو ملا ہے وہ وقت کے تاجدار ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے جھوٹ بولنے کے متعلق کبھی امت تصور نہیں کر سکتی. اتنے سارے لوگوں نے روایات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کے سلسلے میں. حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے حافظ ہیں. حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یہ محدث ہیں. حافظ محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے، میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا. اجازت اگر دیا ہے امانت دار
تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے۔ حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے اور پھر وہ چلا گیا، میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا، انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ بہت جلدی واپس آ گیا اور اس نے سوال کیا کہ میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دیتے ہیں۔ یہ حافظ الحدیث مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد تشریف لائیں، کئی دہائیوں کے بعد تشریف لائیں۔ اب یہ کہتے ہیں میرے والد گھبرا گئے کہ میں اس کی امانت کو کیسے لوٹاؤں، 80 دینار اسی وقت فوراً لا کر کے پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آپ نے کہا مجھے 1 دن کا وقت دے دے، کل تک میں انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ان کو شرمندگی لاحق ہو گئی، میں نے اس کی امانت کا استعمال کر لیا، بدنام نہ ہو جاؤں، اور انتظام کروں تو کہاں سے کروں۔ حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ سیدھے قبر رسول کے پاس آ گئے، روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اور میں نے دیکھا ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک وہ وہیں قبر رسول کے پاس بیٹھے رہے، روتے تھے، بار بار بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا کہتے تھے کہ میرے آقا میری عزت کی حفاظت کر لیں، میری لاج رکھ لیں، میں نے وہ امانت خرچ کر دی، اب میرے پاس دینے کی طاقت نہیں۔ فجر کی نماز ہوئی، حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، نماز ادا کی، فوراً یہ ہمارے والد کے پاس آیا اور ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی جس میں 80 دینار رکھے ہوئے تھے، کہا یہ لو میری طرف سے نذرانہ ہے۔ حضرت حافظ الحدیث کے والد کہتے ہیں میں نے گنا، پورے 80 دینار تھے۔ اس کے بعد میں شکر بجا لایا کہ مجھے کوئی تو دینے والا آیا ہے، لیکن جاتے جاتے اس شخص نے پوچھا کہ اے بندے کیا تو نے کل سے حضور سے شکایت لگا رکھی ہے؟ کل سے تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا رکھی ہے؟ یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا دینے والے تو نے نذرانہ کہہ کر کے دیا، میں نے حضور سے شکایت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے بات در حقیقت یہ ہے کل میرے رات میں معراج ہو گئی، میرے آقا تشریف لائے خواب میں اور تیری طرف مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ اس شخص کو 80 دینار کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر سے لے جا کر دے دے، یہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا۔ رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا اور وہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کے نعمت کیا تھی؟ اے بندے تو مانگنے والا نہیں، میرے لیے جنت لے کر کے آیا ہے، مدینہ طیبہ میں تو آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن میرے آقا کی شان سے انعام ملیں گے۔ عزیزان گرامی، حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وفات رسول کے بعد بھی قبر رسول سے سخاوت کو دیکھا ہے، جود و سخا کو دیکھا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہاں اگر مگر پہ بھی نہیں دیا جاتا اور نہ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا۔ برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا۔ اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا۔ گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں، ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا۔ اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غریب ہوں مالدار نہیں لیکن حج تو کیا ہے نا۔ لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور
اور روتے روتے ظہر ہو گئی. اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے. کیا آپ کا غریب بے سہارا بے کس بے یارو مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں, پیسے والے سوال کر رہے ہیں. دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج. برا جہنم سے آزاد ہے, اس کا حج قبول ہو چکا ہے. جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا, لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے. میرے عزیزو, فقہاء, محدثین, علماء, اساتین ملت, سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں, سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے, اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں. حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ, ایک مشہور عالم دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا, والد کا, باپ کا انتقال ہوا, لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا, جانور کی طرح ہو گیا تھا. اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے, گدھے کی طرح دکھے, کتے کی طرح دکھنے لگے, کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم, اللہ کا غضب ہو گیا ہے. اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے, ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے, اللہ کا عذاب آیا تھا. گھر کے دروازے بند کر دیا. گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا, گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے. روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے. وہ بیٹا بڑا غمگین تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے, ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں. ان کے چہرے پر چادر ہے. وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے, چادر ان کے سر سے ہٹائی, اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا, پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے. پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں غم کر رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا, لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے, ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے, میں اسی غم میں رو رہا ہوں, اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں. آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے. وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا, چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا. ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا, اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے. اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی, میرے گھر کی عزت رکھی, میں ابھی اسی غم اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا. آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے, دروازے تک پہنچے تھے. میں دوڑتے ہوئے گیا, ان کا دامن پکڑا. آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا, آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو, کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی, تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی, یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا. لیکن اس کی ایک خطا تھی, ایک گناہ تھا اس کا, لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا. اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے, مکہ مکرمہ کی بات ہے. اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے, اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول
آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک، وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا، اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا، اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنا چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو، یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں، ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ آج ابھی میں آپ سے پوچھوں ایک بات تو پورا مجمع جھوم کر کے ہی کہے گا، مجھے پتا ہے سنیوں کے بخار کو میں جانتا ہوں، عشق محبت، عشق محبت، یہ اعلیٰ حضرت کا نام کہاں سے اچانک آ جاتا ہے، بے اختیار کیسے آتا ہے؟ ہمارے مجمع کی رونق آج کے ہمارے جلسوں کی زینت کیسے ہے؟ ارے 100 سال ہو گئے بریلی کے اس ایمان کو انتقال کیے ہوئے، آج بھی مجمع میں زندہ اس لیے ہے کہ اپنے باپ دادا کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، قلم اٹھاتا تھا تو بارگاہ مصطفیٰ کے لیے، اور زبان کھولتا تھا تو نبی پاک کی شان میں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہو تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے میری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے۔ جب دنیا حضور کی گستاخی پر لگی ہوئی تھی، کچھ جبے ٹوپی کبے والے بھی قلم اٹھا کر کے میرے نبی کے بارے میں لکھ رہے تھے، دیوار پیچھے کا علم نہیں، وہ بھائی کے برابر ہیں، اتنے برابر ہیں، وہ مقامات ناپ رہے تھے،
وہ سڑ گئے گل گئے ان کا کوئی نہیں رہ گیا. لیکن امام احمد رضا اسی زمانے میں قلم اٹھا کر کہہ رہے تھے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سارے اچھا سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جب دشمنان مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے نبی مالک و مختار نہیں ہوتے, وہ ہر چیز نہیں دے سکتے, تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ جب اس امام اہل سنت نے کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کا نام زندہ رکھا. کلام بھی زندہ ہے, امام بھی زندہ ہے. آپ یاد رکھو ہماری زندگی اسی میں ہے. کل کو ہم چلے جائیں گے, ہم بھی کسی قبر میں چلے جائیں گے, آپ بھی چلے جائیں گے. قبرستان جاؤ, بہتوں کی تو تختیاں بھی ختم ہو گئی, قبریں بھی مٹ گئی, لیکن کچھ وہ بادشاہ ہیں جو آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں, وہ قبر کے اندر بھی جا کر راج کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی اپنی سیلفش خیالات کے لیے جو جیتا ہے وہ یہی سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے, لیکن جو محبت مصطفیٰ میں جیتا ہے مولا اس کو زندہ رکھتا ہے. قلوب میں بھی, اذہان میں بھی, ہماری تمام محفلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے. آؤ اسی نام کی طرف جس نام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت رکھی ہے, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو کیا جان ہے تو, اور یہی قرآن کہتا ہے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے تمہارے نبی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. جو جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے زندگی ویسی گزارو کہ تمہاری جان کی زیادہ قریب ہونے کا احساس ہو. وہ نشہ جس کی بات میں کہہ رہا تھا, لوگ اگر اس کی غلط تشریح کر لیں تو میں وضاحت کر دوں. ہاں, نشہ دو قسم کا ہے. ایک وہ ہے جو شراب اور ڈرگز کا نشہ ہے, جو انسان کو پاگل اور آوارہ کر دیتا ہے, اس کو اپنی حقیقت بھلوا دیتا ہے. اور ایک نشہ محبت کا ہے, جس میں جو سرشار ہوتا ہے وہ زمینوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. یہ وہ نشے کی بات میں کر رہا ہوں جو دنیا کے دھتورے نشے کی طرف نہیں لے جاتا, بلکہ بندے کو عظیم بلندیوں پر لے جاتا ہے, جہاں پر پہنچنے والا پھر ہر شے میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگتا ہے. ہر جگہ پر اسے محبت کے جلوے نظر آتے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھنے والے کی دو قسم کیا ہے. قرآن میں حضور پاک کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے, معاذ اللہ رب العالمین. مقامات کو کم کرنے کے لیے آیتیں ڈھونڈتے رہ گئے کہ نبی مردہ ہیں, یہ تو قرآن میں آیت آئی ہے, فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. نبی غیب نہیں جانتے, یہ قرآن میں آیا ہے. یہ تمام چیزوں پر کچھ لوگ لگے رہ گئے زندگی بھر کہ نقص ڈھونڈنے کے لیے کہ کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے. لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے تھے تو عشق مصطفیٰ میں یوں جھومتے تھے, اور پھر یوں کہہ جاتے تھے آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بغداد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا, سیدنا جنید بغدادی. ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ, ایک مصور ایسا آیا تھا بغداد میں, جو لوگوں کی تصویر بنا کے دے دیتا تھا جیسے اس کو حلیہ بتایا جاتا تھا. لوگ آ کر کے کہتے میرا محبوب ایسا ہے, اس کی آنکھیں ایسی, اس کی ناک ایسی, اس کے گال ایسے, اس کا چہرہ ایسا. تو ان کی بیان کردہ صورت کو وہ تصویر بنا کر دے دیتا تو وہ ہو بن جاتی تھی. کمال کا آرٹسٹ تھا, کمال کا مصور تھا. لوگ سب اس کے ہاں بھیڑ لگائے ہوئے تھے. تو دیکھا ایک دن حضرت جنید بغدادی بھی چلے گئے اس کے گھر پر. وہ سب کے نمبر آنے کے بعد سب کے آرڈر لے رہا تھا. جب آپ کا نمبر آیا تو دیکھ کر گھبرا گیا, جنید کا میرے گھر پر کیا کام. سید الطائفہ ہے, اولیاء کے سردار کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں جنید بغدادی غوث پاک کے دادا مرشد ہوا کرتے ہیں. حضرت جنید جب آئے تو کھڑا ہو گیا, کہا حضور آپ یہاں کیسے آئے. کہا میں نے سنا ہے تو اپنے محبوب لوگوں کی تصویریں کھینچ کر دیتا ہے جو تجھ کو جیسا حلیہ بیان کرتا ہے. کہا آپ نے صحیح سنا. جنید بغدادی کہتے ہیں میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں, میرے لیے بھی میرے محبوب کی تصویر بنا کر دے. اس نے کہا بتائیے.
تب جنید بغدادی کہنے لگے میں دنیا کے ایرے گہرے نتھو گہرے سے محبت نہیں کرتا، میں آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی آنکھیں ایسی تھی، ان کا چہرہ پاک ایسا تھا، ان کی ناک اونچی تھی، ان کی بھویں ملی ہوئی تھی، پیشانی کشادہ تھی، سینہ اس طرح کا تھا، ہاتھ اس طرح کے تھے، زلفیں اس طرح کی تھی۔ بیان کرتے رہے وہ جو مصور تھا وہ جھومتا رہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جنید خاموش ہو جاؤ، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنائی رکھی ہے، یہ میرے پاس پہلے سے ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اگر تیرے پاس پہلے سے ہے، جیسا کہ میں نے سنا جو لوگوں کی باتیں سن کر کے تو بناتا ہے، یہ میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس کیسے پہلے سے بنی ہے؟ وہ کہتا بات در حقیقت یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کمال پر ہے، آپ کی محبت عروج پر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تصویر لا کر کے میرے پاس رکھی ہے۔ جنید کہتے ہیں لاؤ جلدی سے۔ وہ گھر میں اندر گیا، اندر جا کر آتا ہے اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ پڑھو، رب نے اپنے حبیب کے چہرے کے لیے بیان کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب نبی کی زلفوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور جب آنکھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جب رسول کے ہاتھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سینے کی بات آئی تو قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جب قدموں کی بات آئی تو قرآن نے کہا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ توجہ، یہ وہ لوگ ہیں محبت کے نشے میں سرشار ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ انہیں اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ کمیاں ڈھونڈنے والے لوگ نہیں، نقص کے جویاں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے محبت میں اتنے سرشار ہو جاؤ کہ دنیا بھونکتی رہے لیکن تمہیں ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا جمال نظر آئے، حضور پاک کا جمال نظر آئے۔ یہی تو بات تھی کہ وقت کے امام اور مجدد بریلی کے تاجدار کے پاس کوئی گلاب کا تحفہ لے کر کے آیا تھا پھول دینے کے لیے اور کہا حضور قبول کر لیں۔ آپ نے لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ پھول تو صبح سے شام تک رہتا ہے، شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس پھول سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، کبھی نہیں مرجھاتا۔ پھر اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔ یہی تو ادائیں ہیں عاشقوں کی، جب بات آتی ہے کسی بھی چیز میں اپنے محبوب کے جلوے دیکھتے ہیں۔ کسی نے ایک پھول دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول۔ جب بات آتی ہے تو پھر عاشق وہی جلوے دیکھتا ہے، عاشق وہی کمالات دیکھتا ہے۔ میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں میں اتنا نور سجا لو اس محبت مصطفیٰ کا۔ ہر دن کیا کبھی تم نے یہ کہا سونے سے پہلے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہم تو یہ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ ہم تو یہ احساس لے کر کے محفلوں میں بھی آتے ہیں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، محفل اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ احساس ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی یہی کہتا ہوں، سونا آج کے بعد جا کر کے بستروں پر لیٹنا تو یہ کہتے ہوئے جانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک وقت وہ آئے گا
جب دنیا کے تمام یہ رنگ دھندلے پڑ جائیں گے، تمہاری آنکھوں میں صرف ایک ہی جمال نظر آئے گا، ایک ہی جمال نظر آئے گا، اور وہ خمار جب آ جاتا ہے تب جھوم کر کے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ، کہنے میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کچھ ایسے مجنوں ہیں جو چہرہ لٹکائے ہوئے آتے ہیں، بیچارے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کیوں صاحب کیا ہوا؟ نوجوان بچہ ہے، کہا لیلا بھاگ گئی، بریک اپ ہو گیا، وہ دوسرے کے ساتھ چلی گئی، ایسے کتنے واقعات۔ پھر کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ سٹیٹس پہ اشعار لگا لگا کے اپنی دکھ بھری داستانیں لوگوں کو شیئر کر رہا ہے۔ یہی زندگی ہے تیری؟ اس مجازی عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اس لیلا کو ہاتھ دیا ہی کیوں تھا جو 4 دن کی تھی؟ ایسی جگہ پر اپنا 1 دن دیا ہی کیوں تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، دل کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایرے غیرے کو دل نہیں دیا جاتا، وہ ایک ہی دل ہے، وہ ایک ہی دل ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے تھے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، سب کچھ ان کا وہاں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ بھی لکھا، ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ لوگوں نے ڈھونڈا احمد رضا کا دل کہاں ہے، ڈھونڈ کر آ کر جواب دیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کب پتا چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ ان عاشقوں کا دل بھی بارگاہ مصطفیٰ سے لگا رہتا ہے۔ آؤ اس عظمت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اللہ نے ہمیں حیات بخشی ہے، تو اس نبی آخر الزمان سے محبت کے لیے عطا کیا ہے۔ یہ آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں ہے، یہ آنکھیں کسی نکڑ پر کھڑے ہو کر ہر گزرنے والی لڑکی پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ تم محمد عربی کی وہ امت ہو جس کو قرآن نے خیر امت کہا ہے۔ تم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھو۔ تم نوجوان بچیوں کی طرف آنکھ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پردوں کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے، اور تمہاری آنکھیں ہی نہیں، تمہارے ہاتھ ہی نہیں بلکہ تمہاری اپنی پوری زندگی۔ بہت سارے نوجوان جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے ہم اگر کہیں کہ آ جاؤ عشق مصطفیٰ کی طرف، ابھی جوانی ہے، ابھی عیش کرنے دو، ابھی انجوائے کرنے دو، ابھی تو نئی نئی زندگی ہے، تھوڑے بہت ہمیں انٹرنیٹ کے مزے لینے دو۔ ایک بات میں بتا دوں، یہ لائف تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے جس پر تم اترا رہے ہو، یہ امانت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اسی لیے میرے مرشد نے جاتے جاتے یہ کہا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور پھر دیکھنا آپ عزتیں کتنی بڑھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقام پر آپ کو پہنچاتا ہے آپ کا اندازہ بھی نہیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، فسادات کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت تمہارا ایمان پر قائم رہنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ دور آ چکا ہے، لوگ تمہیں پیسوں کے بل بوتے، فیشن کے نام پر، بے حیائی کے نام پر تمہارے اخلاق کا قتل کر رہا ہے، تمہاری پہچان مٹانے کو تیار ہے۔ ہماری بچیاں بھی اگر سنتی ہو تو غور سے کہ تمہارے ننگے پن کو دنیا فیشن کہتی ہے، تمہیں آوارہ بنانے کے لیے دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ عورت لوگوں کی نگاہوں کا ہوس بننے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجی گئی۔ یہ وہ کتے ہیں جو عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اسٹیجوں پر لائے اور ان کو گھورتے ہوئے بیٹھے رہے، ان کے جسموں کو تاڑتے ہوئے رہے۔ یہ بے حیائی کا جو دور ہے، اسے کچھ بچیاں سمجھتی ہیں ہم پاش لوگ ہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم عزتوں والے لوگ ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، تمہیں اپنے نفسانی خواہشات کا شکار بنانے کے لیے تمہارے کپڑے اتار رہے ہیں۔ فیشن اگر ننگے پن کا نام ہے تو جانور سے زیادہ فیشنیبل ہے۔
وہ تو چڈی بھی نہیں پہنتے. سب سے زیادہ فیشن تو جانور کرتے ہوں گے. ننگا رہنا ہی اگر فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشنیبل ہے. میرے عزیزوں، جانوروں کی زندگی پر اگر انسانوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح وہ راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں انسان بھی یہی کیا کرے؟ دنیا یہ چاہتی ہے اخلاق کے ساتھ جیو، روایات کے ساتھ جیو، اور دنیا کو یہ بتاؤ جس وقت تم راستے سے گزرو تو دنیا دیکھ کر کہے اس کے گزرنے سے خوشبوئے محمد آیا کرتی ہے، مدینے کی بہاریں یاد آنے لگتی ہیں. اپنی زندگی کو اتنا بنا لو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑوں کے زمانہ اپنی چھال چھل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو وعدہ کیا وہ ہر چیز تمہارے لیے ہے. عزتیں تمہارے لیے، اقتدار تمہارے لیے ہے، وقار تمہارے لیے ہے، جمال تمہارا ہے، کمال تمہارا ہے. شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. میرا رب فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، میرے آقا فرماتے ہیں جب تک سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نعرے نہیں یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں، یہ زبانی اگر بولنا آسان اتنا ہی ہو جاتا تو میرے عزیزوں اس طرح کے بہت سارے محبت کرنے والے ہوں گے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا اسے پیاری لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کا چہرہ اچھا لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کے لباس اچھے لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے محبوب کے کھانے کا انداز اچھا لگے، ہر چیز اچھا لگے. تب جا کر کے محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ادھر محبت کا نعرہ لگاتا ہے، ادھر داڑھی نکال کر پھینکتا ہے. کہاں تیرے محبوب کا چہرہ اور کہاں محبت کرنے والا چہرہ، کہاں ان کے لباس کہاں تیرے لباس. کچھ تو ملا ہو، کچھ تو کرینہ ہو، کچھ تو پاس و لحاظ ہو. آؤ اس محبت کی طرف. اسی لیے میں نے جو بات کہی تھی کہ ایسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیوں جو 4 دن کے بعد چھوڑ کر چلی جائے. کاش ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دیا ہوتا. میرے آقا نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ حشر میں تنہا چھوڑتے ہیں، بلکہ ہر جگہ وہ تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہم نے بھی اپنی تنہائیوں میں دیکھا ہے، دنیا کو یاد کرتے ہوئے بھی دن گزارے ہیں، قید کی مشقتوں کو بھی دیکھا. اس وقت ماں کی یاد، باپ کی یاد، بیٹوں کی یاد، اولاد کی، رشتہ داروں کی، چاہنے والوں کی یاد، کون سی یاد کرتے تھے جس سے دل کو سکون ہوتا. ارے میں نے خود محسوس کیا، تجربے کی بات کر رہا ہوں. جتنے لوگوں کو یاد کرتے غم بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنوں کو یاد کرتے غم بڑھتا چلا جاتا، لیکن ایک یاد ہے جو ہر غم سے نجات دیتی ہے. وہ میرے مصطفیٰ کریم کا چہرے جمال آرا، جس کو دیکھنے کی طلب پیدا ہوتی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہاں پر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ محبت مصطفیٰ تمہیں سرخرو رکھے گی. اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا، اے نوجوانوں، نشہ ہو نہ کرو، نہ اس نشہ کی طرف جاؤ جو تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور محبت مصطفیٰ میں وہ نشہ کرو جس کے بعد پھر بندہ سرشار ہو کر یوں کہنے لگ جاتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ کلمات کب کہے جاتے ہیں؟ جب محبت میں بندہ سرشار ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جیتے جی ہمیں وہ لمحہ عطا کرے کہ مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتا ہوں، آخری جملے ہیں توجہ کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے میرے آقا کو یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ سننے والا رسول ہے، وہ دیکھنے والا رسول ہے، اپنے غلاموں کی بکتا پر نظر رکھنے والا رسول ہے. اب
کہتے ہیں آقا میں مجرم ہوا تھا، مجھے لا رہے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہے. قانون سول کوڈ کی بات سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں جن کے نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے. خیر آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب یہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ اسلام میں ہے، میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ ایک سے زیادہ شادی. مجھے بتاؤ سب سے زیادہ موت کی تعداد عورتوں سے بڑھ کر کے مردوں کی ہے. یہ ریئل فیکٹ جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. جو بچپن میں بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو، اس میں اکثر جو مر جاتے ہیں وہ لڑکے مرتے ہیں، لڑکیاں نہیں. ان کے اندر ڈیفنس کی طاقت ہے. اور جوانی کے بعد بھی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں جنگ کرنے نہیں جاتی تھی، مرد ہی جاتے تھے. فوج میں سپاہیوں میں لڑکے شامل ہوتے تھے، اور جنگوں میں سب سے زیادہ مردوں کی موت ہوتی تھی. تو بچتے کون ہیں گھروں میں؟ عورتیں بچتی ہیں. مردوں کی شرح اموات زیادہ ہے عورتوں سے. مرد مرتے بھی زیادہ ہیں، پیدا بھی کم ہو رہے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اب مجھے بتاؤ صرف یو ایس اے میں اگر 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، ہر مرد وہاں شادی کر بھی لیا، پہلے تو کرتے نہیں، اگر ہر مرد کر بھی لیا تب بھی 70 لاکھ عورتیں بچتی ہیں. ان میں سے 1/3 جو مردوں کی تعداد ہے، جس کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہوتی ہے، وہ لوگ ہومو سیکسول ہیں. یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں. تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اب جو عورتیں بچ جاتی ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان عورتوں کو زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کا سہارا اگر نہیں ملتا ہے تو کیا وہ بازار میں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گی؟ میرے عزیزو، اسلام نے واجب نہیں کیا ہے 4 شادیاں کرنا. ایک دروازہ رکھا ہے، ایک دروازہ رکھا ہے. کیا واجب ہے دوسری شادی کرنا؟ یہاں اسلام نے ایک تمہارے لیے سہولت کا دروازہ رکھا ہے، اس پر ان کو اتنا واویلا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ریئل لائف کے اندر آؤ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ان عورتوں کو بھی انصاف دلانا ہے جو بغیر کسی شوہر کے پوری زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. اگر کوئی مرد ایک کے علاوہ دوسری کو نکاح کرتا ہے تو میرے عزیزوں، یہ صرف وہ اپنے جسم کی تسکین کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی آوارہ ہونے والی عورت کو گناہوں سے بچا کر کے اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہ رہا ہے. اسلام کے اوپر اعتراضات جو کرتے ہیں، ان کے ہم باندیاں ہیں، باندیوں سے شادی کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ باندیاں جو رکھی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، اس میں بڑی حکمت تھی. پہلے جو ہے جنگوں میں جب ایک فوج کو دوسری فوج پر فتح حاصل ہوتی تو سامنے والوں کا سارا مال بھی لے آتے، وہاں کے جتنے قیدی ہوتے ان کو غلام بھی بنایا جاتا، اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ باندیاں بن جاتی تھیں. باندیاں بن کر کے سب کو بانٹ دی جاتی تھی. یہ اسلامی میں نہیں، پہلے کی ساری قومیں یہ کرتی تھیں، اور ان عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا. بدترین سلوک. ان کو جانوروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اور پھر جب خواہش ہوتی ان کے ساتھ جمع کرتا آدمی، اور پھر ان کو وہاں باندھ کر کے رکھتا. باندیوں کو جو جنگوں میں حاصل کی ہوئی عورتیں ہوتی تھیں. یہ اسلام تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری الفاظ پتہ ہے؟ حضور کی وفات کے وقت سب سے آخری الفاظ 2 ہی تھے: الصلاۃ و ملک یمین. نماز اور اپنے ماتحت رہنے والی باندیوں کا خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ کی روح رب اعلیٰ کی طرف جا رہی تھی. یہ باندیوں کے حقوق کیوں میرے آقا نے فرمایا؟ کہ صرف یہ کام کاج کی مشینیں نہیں ہیں. ابھی اگر جنگوں کے بعد تمہارے ہاتھ آئی ہیں تو انہیں نکاح کرو اور ان کو اپنے گھر کی زینت بناؤ. وہ ملکہ بن کر کے رہی ہیں. 1 2 نہیں، ہزاروں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو صحابہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے اولاد بھی ہوئیں، ان سے بڑے بڑے فقیہ اور محدث بھی پیدا ہوئے. ان عورتوں کو آوارہ ہونے سے اسلام نے بچایا. میرے عزیزوں، میں کتنی باتیں عرض کروں، اسلام کی ہی پیروی کیوں کی جائے. یہ خوبیاں اگر میں بتاتا رہوں، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام پہلے سے دیا ہے، یہ اس کا شکر ہے.
میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں اسلام کی پیروی کیوں کریں, اس کے اندر کیا خصوصیت ہے, اسلام کو فالو کیوں کریں. ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام پورا نظام حیات ہے, پوری زندگی کا دستور ہے, اور چیلنج ہے میرا ہی, کوئی بھی لے کر کے آ کر کے دکھائے, میں بتاؤں گا کہ انکمپلیٹ ہے تمہارے یہاں, انکمپلیٹ. کسی بھی دین میں جاؤ. ایک اور خاتون کی بات میں کرتا ہوں, رشیا کی, وہ دین اسلام میں آئی تو انہوں نے لکھا ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے, نام میں نہیں جانتا یا یاد نہیں ہے ابھی مجھے نام. انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام میں داخل ہوئی, لوگ یہ پوچھتے ہیں سبب کیا تھا, وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سوال کرنا بھی میں اس کو غلط سمجھتی ہوں کہ اسلام کی اتنی بڑی عظمت کے لیے یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے, کوئی اسلام میں آ رہا ہے تو کس وجہ سے آیا. وہ خاتون کہتی ہیں میری تو وجہ یہ تھی, سب سے بڑی وجہ کہ میں نے صرف اس دین میں دیکھا کہ بندہ بغیر کسی, جیسے پجاری کے, پادری کے, جیسا ان کے ہاں پورا تسلط قائم ہے, حکومت قائم ہے کہ ان کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا, بابائیت, پاپائیت جس کو کہتے ہیں. وہ کہتی ہے صرف دین اسلام ایسا ہے جس میں بندہ تنہا بھی اگر چاہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور خدا فرماتا ہے اے محبوب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں, اے رسول میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے, اے میرے محبوب ان کو جواب دیں کہ ہم ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں بہت قریب ہوں تم سے. وہ خاتون کہتی ہے مجھے یہ فلسفہ اتنا اچھا لگا کہ بندہ یہاں پر آزاد ہے, جو جس طرح دوڑنا چاہے اپنے رب کے حضور ہو جا سکتا ہے. عیسائیت میں نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ پوجا بھی تم خود سے نہیں کر سکتے جب تک پجاری نہ آ جائے, پنڈت نہ آ جائے, ان کے بغیر اگر کیا تو پاپ کیا تم نے. اور عیسائیوں کے یہاں ایسا ہے کہ پاپ جو پادری ہے پاپ ہے, ان کے بھی لیول ہیں الگ الگ, وہ تمہیں عبادت کروائیں گے اور خدا کے قریب پہنچائیں گے. بلکہ پکا عیسائی بننے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک حوض ہوتا ہے پیلے رنگ کا, اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور بچے کو ڈبا کر کے اٹھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے آپ پکا ہو گیا کرسچن. پانی میں ڈبا کر کے اٹھا دیا گیا تو ہو گیا, پکا ہو گیا. افریقہ میں ہیں کالے لوگ, گرم سلاخیں لیتے ہیں, آگ میں تپاتے ہیں اور چہرے پر یہاں چار نشان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے دین میں پکا ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے, اس سے بہترین کوئی رنگ نہیں. پیلا پانی, لال پانی, ڈوب کر کے اٹھتے رہو. میرے عزیزو یہ دین میں نہیں ہے. دین اسلام صرف عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے. یہاں پر وہ نہیں رکھا گیا ہے کسی کی, وہ کیا کہتے ہیں, حاکمانہ تسلط. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, ایک انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, وہ گھر کے پلان دیتے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ایک پلان دیکھا, کہا حضرت یہ پورا واستو پرکار ہے, بالکل واستو پرکار ہے. ممبئی والوں کو واستو کا زیادہ لین دین نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاں تو جگہ کی بڑی قلت ہے. بہت چھوٹی جگہ میں بھی آپ کو جہاں سے ملا دروازہ کھول لیا, لیکن ہمارے علاقے میں آپ جائیں بڑے چونچلے ہیں ان کے گھر بنانے کے. جگہ بڑی رہتی ہے, 30x40 کی جگہ ہے, 40x60 کی جگہ ہے, تو گھر بنانا ہے تو لے کے گھومتے رہتے ہیں. کچن کا دروازہ کہاں ہونا چاہیے, بیڈ روم کا کہاں ہونا چاہیے, ٹوائلٹ کہاں ہونا چاہیے, اور کبھی کبھار بنا لیتے ہیں اور کوئی واسطو والا جو آتا ہے وہ توڑوا دیتا ہے. یہاں پر بھی جن کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے بلڈنگوں میں وہ کرتے ہوں گے. واستو پرکار یہ صحیح نہیں ہے, اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ یہ واستو کا جو عقیدہ ہے, کہا گیا کہ ہاں اس طرح سے بنانے سے برکت زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے, اسی انت وشواس میں لوگوں کو دھندا چل رہا ہے. میں ایک پوچھا ان سے سوال جو آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں, کیسا بڑا گورکھ دھندا ہے. کہا بھائی ایک کتاب کیوں نہیں لکھ دیتے واستو کی. ہر جگہ جو نا یہ واستو کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, پنڈت ہوتا ہے, اس کو بلانا ہی پڑتا ہے.
ایک کتاب لکھ دو کہ یہ جگہ ہوگی تو ایسا بنا دیں گے, وہ جگہ ہوگی تو ایسے بنا دیں گے. وہ انجینئر صاحب ہنسنے لگے, کہا نہیں, ہر آدمی کا واسطہ الگ الگ ہوتا ہے. کیوں ہر ایک سے پیسہ لینا؟ ایک کتاب لکھ دیے تو ہو گیا, ختم. پھر کون آئے گا ہمارے پاس واسطہ پوچھنے کے لیے؟ یہ سب چیزیں میرے عزیزو دین اسلام میں نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین و توکل ہے تو سنو, دروازہ تم شمال میں بناؤ, جنوب میں بناؤ, مشرق میں بناؤ, مغرب میں بناؤ, کہیں پر بھی بناؤ, بلکہ تمہارے گھر کے 70 دروازے بنا کر کے رکھ لو, کھڑکیاں ہر جگہ کھول لو. اگر میرا مولا نہ چاہے رزق کا ایک دانہ بھی تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ, سورہ فاطر کی آیت ہے. اور پھر اللہ کی ذات پر توکل ہے, اور تم اگر کسی گھر کے اندر 70 دروازوں سے اندر بند ہو کر کے بھی بیٹھو, میرا مولا پہنچانا چاہے تو رزق وہاں پر بھی پہنچائے گا. یہ عقیدہ ایمان ہے, یہ عقیدہ اسلام ہے. یہ مت سوچو کہ ادھر دروازہ ہوگا تو یہاں سے جلدی رزق آئے گا, ادھر دروازہ ہوگا تو یہاں سے جلدی رزق آئے گا. عزیزان گرامی وقار, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ورنہ ہم تو جو ہے 12 فلور کی 14 فلور کی مسجد بناتے اور چھت پہ جا کے نماز پڑھتے, جلدی سے اوپر چلی جائے گی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم خاک پر بھی سجدہ کریں, دل اگر جھک گیا ہے تو مولا اس کو بھی قبول فرمائے. اور اگر تمہارا دل جھکتا نہیں, یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر, تو آسمانوں میں اڑ کر کے بھی پڑھو, تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ سمتیں, یہ جگہیں, اس کا تعلق نہیں ہے. اسلام کی خوبیاں یہی ہیں میرے عزیزو. ہم نے کسی کو باندھ کر کے نہیں رکھا. آپ مجھے یہ بتاؤ, سوال یہ سب سے پہلا میں نے اپنی تقریر میں سوال کیا ہے, اسلام کو ہی کیوں فالو کرنا چاہیے. یہ سوال اگر غیروں کی طرف سے ہے, یعنی جو اسلام میں نہیں ہے, دلت لوگوں کو کرنا چاہیے سلام, یہ سوال, تو میں ان کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں. جو آج ہمارے ہندوستان میں ایک طبقہ ہے, ہندوؤں میں کاسٹ کیے گئے ہیں, اور برہمن, چھتریہ, اور پھر شودر ہے, ویشیہ, یہ سب جو ہے نا الگ الگ قسمیں کی گئی ہیں. اور لوگوں میں یہ بٹھایا گیا ہے, جو برہمن ہیں وہ بھگوان کے, برہما کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں, اور باقی قومیں الگ, کوئی چھاتی سے پیدا کیا, کوئی بازوؤں سے, اور جو شودر ہیں, دلت ہیں, وہ پیروں سے پیدا کیے گئے ہیں. منوسمرتی میں تو صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی برہمن نے گیتا کے شلوک کسی دلت آدمی کو سکھا دیا تو وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جل جائے گا. جہاں پر بھی ہوگی ان کی نرک, وہاں وہ برہمن بھی جلے گا. دلت کو اگر سکھا بھی دیا ایک شلوک, کس کا؟ گیتا کا, کیونکہ چنڈال اس کو کہتے ہیں. یہ بار بار ہم سے کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, قرآن میں کہا گیا مشرک نجس ہیں. منوسمرتی اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ دلت لوگوں کو چنڈال چنڈال ہی کہا گیا. چنڈال چور کو کہتے ہیں, اور جتنے دلت ہیں سب چور, منوسمرتی کے قانون کے حساب سے. وہ بیچارے آج ان بھکت بنے ہوئے ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے تم کو چنڈال سمجھتے ہیں, چنڈال. اور اس کے بعد یہ جو بھید بھاؤ ہے, چنڈال کو اگر ایک شلوک گیتا کا سکھا دیا تو کیا ہے, نرک میں جل جائے گا. کون؟ برہمن جل جائے گا. اور میرا نبی کہتا ہے تم نے اگر کسی کو ایک آیت بھی سکھائی, ساتھ میں جنت جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے. یہاں بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا, یہ نہیں کہا گیا چنڈال کو نہیں سکھاؤ گے. ہمارے ہاں کسان کا کام کرنے والا, کھیتی باڑی کرنے والا ایک عام کسان کا بیٹا بھی اگر حافظ قرآن ہو تو بڑے بڑے امیروں کا بھی امام بن سکتا ہے. مصلی اس کا حق ہے. ہم اس کی ذات پات کو نہیں دیکھتے کہ تو خان ہے کہ پٹھان ہے کہ شیخ ہے, کیا ہے. مصلی پر امام کو ہم یہ کہہ کر کے نہیں بڑھاتے, ہم مصلی پر جس کو بڑھاتے ہیں یہ دیکھ کر کے کہ تو میرے مصطفیٰ کی کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے. قرآن سب کے لیے عام رکھا گیا ہے. میرے عزیزو, ان سے میں کہتا ہوں, آپ یہ کہہ رہے نا
کیوں اسلام ہی، کیوں اسلام کو فالو؟ ایک ہی سوال پر میں آ گیا ہوں، حالانکہ مجھے ابھی تاریخ اسلام بتانی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ اسلام کو ہی فالو کیوں کریں؟ صاف سی بات ہے، آپ یہ بھید بھاؤ کو ختم کرنے والی چیزیں لے کر، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے یہاں بھی ہیں برادریاں ہیں، میں کہتا ہوں 1000 ہمارے یہاں شرابی ہوں، جوے باز ہوں، چور ہوں، برادریوں میں فرق کرنے والے لوگ ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلامی قانون پر عمل کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، بدعتیں ہیں، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے شمال ہند میں اتر پردیش، بہار اور بنگال، اس طرف جو ہے یہ برادریوں کا تعصب اتنا زیادہ ہے، یہ انصاری ہے، یہ جولا ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ شاہ ہے، یہ شیخ ہے، یہ منصوری ہے، انصاری ہے، نہ جانے کتنی چیزیں بنا کر کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، خاندان تعارف کے لیے تھا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے قبائل بنے گئے تھے، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کو جھگڑا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ میں ایک علاقے میں پروگرام کر کے ابھی آیا ہوں، حج سے پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں بتاتا، اس پورے علاقے میں ایسا ہے، انصاریوں کا ایک گٹ ایک محلے میں رہتا ہے، مسلمان ہے سارے، ایک برادری ہے، اور پھر ابھی قریب کی بات ہے کہ کوئی الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا، پٹھان تھا، خان تھا، سارے انصاریوں نے مل کر کے ہرایا، کہا ہندو جیتے گا چلے گا لیکن پٹھان نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ میں نے پوچھا کہ وہ جو خان صاحب کھڑے تھے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ تعصب کیوں آیا؟ میں نے کہا کیا وہ بدعقیدہ تھے؟ کہا نہیں، بدعقیدہ تو ہمارے محلے میں ہے ہی نہیں، وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت والا، ہم بھی مسلک اعلیٰ۔ میں نے کہا یہ تعصب کہاں سے آیا؟ کہا نہیں، اگر وہ آتے تو ہم کو مارتے، تم لوگ کم ذات والے لوگ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں سے تمہارے درمیان آئی ہیں جن کے ساتھ آج اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، شودر لوگوں کے ساتھ جو سلوک برہمن کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام میں بالکل نہیں ہیں، اسلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو صرف یہ کہا تھا، کالی ماں کے بیٹے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے تھے، پوچھا تھا افیک الجاہلیہ، اے ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت ہے، ابھی جہالت کے زمانے میں پل رہے ہو؟ حضرت ابو ذر آئے، حضرت بلال کو یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، کہا ہاتھ پکڑ کر کے لائے، مسجد میں لیٹ گئے، کہا اے بلال تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رکھ کر رگڑ دو تاکہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو جائے، میں نے کیسے کہہ دیا تم کو کالی عورت کے بیٹے، مجھ سے خطا ہوئی، اب تم یہ اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو، میں اس لائق ہوں۔ وہ اس بات کو بھی پسند کر رہے تھے کہ بلال اگرچہ کالے ہوں لیکن اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دیں۔ حضرت بلال نے ان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، کہا میرے اور تمہارے درمیان جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے، تم بھی اسی رسول کے غلام ہو جس کا غلام میں ہوں۔ یہ چیز ہمیں دین اسلام میں جوڑے رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، تم سوال یہ کر رہے ہو اسلام کو ہی کیوں فالو کیا جائے؟ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ فلسطین کا بچہ روتا ہے تو ہمارے درمیان ہمارے دل کے اندر بھی درد اٹھتا ہے۔ اسلام نے جوڑ کر کے رکھا ہے، یونیٹی ایسی ہے، اللہ کی قسم حج کر کے آؤ تو پتہ چلے گا، حج کر کے آؤ پتہ چلے گا، وہاں اللہ کریم نے ایک لباس میں پوری دنیا کو کس طرح سے بلایا ہے۔ کسی بادشاہ کو تم پہچان نہیں سکتے۔ ابھی پچھلے سال کی بات میں 2022 میں افریقہ کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کا پریزیڈنٹ آیا تھا، اور ہر پریزیڈنٹ کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو کچھ فوجی دیے جاتے ہیں، گاڑی اسپیشل ہوتی ہے، ان کے ٹینٹ الگ لگتے ہیں، لیکن اس نے ساری چیزوں کو قطعاً منع کیا تھا، کہا تھا کہ میں جس طرح میری کنٹری کے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں میں ویسی حج پہ جاؤں۔ اور اس کی ایک فوٹو وائرل بھی ہوئی تھی، مینا کے روڈ پر وہ بغیر بستر کے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہا تھا، اپنے ملک کا بادشاہ ہے۔ 1 سال پہلے کی بات دیکھا ہم نے، اور پھر یہ احساس ہوا اللہ کریم نے اسلام میں یہ خصوصیت رکھی ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی کھاتے تھے, حضرت ابو بکر بھی وہی کھاتے تھے جو مدینے کے عام لوگ کھایا کرتے تھے. عزیزان گرامی اوقات, اسلام ہی کیوں, اس کی خصوصیات ہیں. میں لوگوں سے یہ کہوں گا, مسلمانوں کے بعض عمل کو دیکھ کر کے تم یہ جج مت کرنا کہ اسلام کیسا ہے. تم کو چاہیے کہ اسلام کو پڑھو اور اس کے بعد اسلام میں آؤ. میں سب کو دعوت دے رہا ہوں, RSS والوں کو بھی دعوت ہے, کھلی دعوت ہے, آخری سانس تک یہ دعوت ہے, کیونکہ اچھائی کی دعوت تو دینا ہے نا. کسی کو ڈر لگتا ہے تو جائے, اچھائی کی دعوت ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے. جب آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کسی چیز کی تو ہم بھی آپ کو دعوت دے سکتے ہیں, آؤ پڑھو. لوگوں کے عمل دیکھ کر کے جج مت کرنا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے. لوگوں کے عمل سے نہیں, اسلام اپنی حقانیت سے چل رہا ہے. اب دوسرا اس پر جو اعتراض ہمیشہ ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ایک بھونڈا اعتراض ہے جنہوں نے سمجھا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں, تاریخ میں تم کو کسی نے پٹی پڑھا دیا اسلام تلوار سے پھیلا, تلوار سے پھیلا. آج پتہ ہے آپ کو, سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین آج بھی دنیا میں اسلام ہے. آج واشنگٹن کی نیوز نکال کر کے دیکھ لیں آج کی آپ, کہ وہاں پر مسلمان کتنی تعداد 10 سال کے اندر کتنے ہوئے. کہا کہ وہاں پر 260%, بہت زیادہ ہو گئے ہیں 10 سال کے اندر مسلمان بڑے, اور کرسچن صرف 47%. سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. UK میں, US میں, رشیا میں, افریقہ میں, سب جگہ ہے. اسلام آج بھی اسی طرح سے تیزی سے پھیل. یہ جو بوکھلاہٹ ہے نا آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ جو کیڑے مکوڑے اچانک آ رہے ہیں, کیوں؟ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چند سالوں میں تو یہ سب پورے حاوی ہو جائیں گے. ان کے بچے بھی زیادہ ہیں, ان کے عورتوں کو بھی زیادہ کرنے کی اجازت ہے, 4 ہیں. وہ دیکھتے نہیں, وہ پاگل کتا کہتا تھا کہ 2029 میں تو ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا. یہ ڈر ستا رہا ہے, خوف ستا رہا ہے, اتنے مسلمان ہو جائیں گے, اتنے مسلمان ہو جائیں گے. اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان آج بھی بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ہی کہنا ہے. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. ہندوستان کی بھی بات کر رہے ہیں, US میں بھی بات کر رہے ہیں, رشیا میں بھی, سب جگہ پر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیل رہا ہے, تو مجھے بتاؤ US میں کون تلوار لے کر کے گھوم رہا ہے اسلام پھیلانے کے لیے؟ رشیا میں کون تلوار لے کر کے پھیلا رہا ہے اسلام؟ UK میں کون پھیلا رہا ہے؟ ارے میاں, آج تو بالکل الٹا مسئلہ ہے. تمہاری ساری میڈیا لگ گئی ہے ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے پر, باوجود اس کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ہالینڈ کا وہ شخص آپ کو پتا ہے جو چند سالوں پہلے کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے برا دین دھرم اسلام تھا, سب سے برا دین, اور سب سے برے لوگ میرے نزدیک مسلمان تھے. آج وہ الحمدللہ مسلمان ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری کتاب لکھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے افریقہ کا ایک عیسائی اس سال حج پر آیا ہوا تھا. عیسائی پادری تھا جس نے کہا تھا کہ میرے فالوور میں 1 ملین لوگ ہیں عیسائی. اس نے خود کہا, آج میں غار ہیرا جو جبل نور پر ہے پہاڑی مکہ میں, اس کی مٹی چوم کر کے وہ رونے لگا, جو پیدائشی عیسائی ہے. میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں, اس کی بھی کلپ وائرل ہوئی تھی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس نے کہا کہ میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں اسلام میں آئے, اور سارے لوگوں کو اس دین میں لاؤں گا. مجھے یہ فرق نہیں پڑتا, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عیسائی پادری کی گردن پر کس نے تلوار رکھی؟ اسلام قبول کرو. جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے ہو کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. پریکٹیکل تو کسی کو نظر نہیں آتا. آپ نے کہیں سنا ہے؟ آپ نے کہیں سنا ہے کہ تلوار کی زور سے پھیلایا جا رہا ہے اسلام؟ نہیں ہے. میرے عزیزو, آج تو مسلمانوں کو ٹرول کرنے کے لیے تم نے ہر ہتھ کنڈا اپنا لیا. آتنکوادی یہ ہیں, ریپسٹ یہ ہیں, چور یہ ہیں, بہت زیادہ آوارہ یہ ہیں, نشہ خور یہ ہیں, ساری چیزیں تو تم نے ڈال کر کے رکھی ان کے اوپر الزامات.
لیکن جو دین اسلام میں آ رہا ہے میرے عزیزوں وہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، وہ دین اسلام کی حقانیت کی کشش ہے جو قیامت تک کھینچتی رہے گی لوگوں کو۔ لوگ اس میں آئیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرا رب فرماتا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے گی اے محبوب آپ دیکھیں گے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ آر ایس ایس کے گوا کے رہنے والے ایک بڑے دانشور آدمی ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں مسلمانوں کے متعلق، مجھے جواب دینا تھا، 10 سوالات انہوں نے کیے تھے، لیکن ابھی وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں۔ صرف ایک ہی بات انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کیوں ہے کہ کافروں کا صفایا ہو جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا، کافروں کا صفایا ہو جائے گا۔ جواب صرف اتنا ہے، سمجھنے میں آپ کی غلطی ہو گئی، کافروں کا صفایا ہو جائے گا انہوں نے کیا سمجھا؟ قتل کر کے مار ڈالیں گے سب کو۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں ہوگا صفایا، گردنوں کا صفایا نہیں، شرک اور کفر کی غلاظت کا صفایا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک میں ایک امام آئے گا جس کو امام مہدی کہا جائے گا، اور اس امام مہدی کے فوج اور ان کی تبلیغ پر پھر سب کفار کا صفایا ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ گردنیں مار دی جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو کفر و شرک کی غلاظت ہے اس کا صفایا ہوگا، اور پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر ایک کے لفظ، ہر ایک کی صدا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ خامخواہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کہ قتل ہو جائے گا؟ ہم قتل کی بات کہیں نہیں کیے کہ صفایا ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے میرے عزیزوں، تلوار کی زور سے پھیلا، تلوار کی زور سے پھیلا۔ ذرا دامن میں جھانک کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، ہندوستان میں 700 سال تک تھے مسلمان حکومت کرتے ہوئے۔ اگر روز تلوار لے کر کے بیٹھے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا، بھی کوئی کیڑا بھی نہیں بچتا۔ سب کو زبردستی اگر داخل کیا گیا ہوتا تو سب 700 سال بہت ہیں، بہت ہے میرے عزیزو۔ دین اسلام نے آزاد رکھا تمہیں۔ آج مندریں بھی باقی ہیں 1000 سال پرانی، 800 سال پرانی، 900 سال پرانی۔ ہندوستان میں وہ مندریں بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، دھرم بھی موجود ہے۔ ہم نے زور زبردستی کسی کو بلایا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن قیامت کا دن آنا ہے، فیصلہ تو اس دن ہونا ہے۔ اب اسلام کی خصوصیات یہ پوچھ رہے تھے کہ کیوں اسلام کو فالو کریں، اور پھر یہ اعتراضات، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، یہ ساری چیزیں ایک پروپیگنڈا ہے میرے عزیزو، پروپیگنڈا ہے۔ اور حقیقت اگر میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی جنگوں میں شرکت فرمائے وہ تقریباً 17 ہوتی، 17 غزوات جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود گئے، اور کل جنگوں میں جو لوگ مرے، فوت ہوئے، ان کی تعداد پتہ ہے 252، 250 لوگ مرے ہیں۔ کتنے؟ 250۔ اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار، اس میں کتنے لوگ مرے تھے پتہ ہے؟ 3 کروڑ لوگ مرے تھے۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 1940 پہ ختم ہوئی 1940 تک، اس میں 5 کروڑ لوگ، کروڑ کی بات کر رہا ہوں، 100 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، لاکھ بھی نہیں، کوئی گنتی ہے انسانوں کی؟ یہ آج ہمیں تمیز دینے آئے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ یہ 5 کروڑ، یہ 3 کروڑ لوگوں کو جو موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے، کس بنیاد پر؟ مجھے بتاؤ کس بنیاد پر؟ صرف حکومت، تخت اور سکتہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں کروڑوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ دور مت جاؤ، آج رپورٹ نکال کر کے دیکھ لینا، ہماری نہیں، آزاد رپورٹ، عراق میں پچھلے 20 سال سے کتنے لوگوں کو امریکہ نے مارا ہے۔ آج ملک شام میں 2011 سے لے کر 2023 تک کا آپ رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کتنے لوگ وہاں مارے گئے۔ فلسطین میں پچھلے 60 سال سے کتنے لوگ مارے گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ چور خوب چوری کر چکا ہے، لیکن یہ کہتا ہے دوسرا چور ہے، دوسرا چور ہے۔ ان کی چوریاں اتنی ہیں کہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے
جیسے ہمارے ملک کے صاحب کرتے ہیں، سب کو بولتے رہو تاکہ کوئی ہم کو نہ بولے. یہ پروپیگنڈا اس طرح اتنی تیزی سے پھیلایا گیا ہے، اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. اور مثال میں کیا لے کر کے آئیں گے؟ ان کے ہی پالے ہوئے کوئی ISIS کے ٹٹو لوگوں کو جو دہشت گردی کے ساتھ کسی کا گلا کاٹ رہے ہوں گے، کسی کو مار رہے ہوں گے، ان کی ویڈیو بنائیں گے اور پوری دنیا میں دہشت پھیلائیں گے. اور ایک ویڈیو سے تم 5 کروڑ لوگوں کی موت چھپا رہے ہو. آج پتہ ہے یہ سارا نظام، اگر میں تاریخ کے حساب سے بیٹھوں کتنی موتیں ہوئی ہیں تمہاری آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. عراق کی موتیں، ملک شام کی موتیں، ابھی یمن میں، افغانستان میں 20 سال یہ درندوں کی طرح ناچتے رہے پورے نیٹو کی فوجیں، تقریباً 45 کنٹریز کی فوجیں 20 سال تک افغانستان میں کیا کر رہی تھیں؟ مارا ہے انہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں کو مارا ہے. اتنی موتیں ہو جانے کے بعد اب سوال کرنے کا حق بھی نہیں بنتا تم کو کہ تم اسلام پر انگلی اٹھاؤ گے.